شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ فذالکم اللہ ربکم، کہاں دھکے کھا رہے ہو؟ یہ ہے اللہ رب تمہارا، یہ ان صفتوں والا۔ تو اس کو کہیں گے دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الحسن۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالی عقلی دلیل پیش کرتے ہیں، اور ایک عقلی محض اور ایک عقلی علی سبیل الاعتراف من الحسن۔ بڑی مثالیں ہیں قرآن کی، اس میں میں یہ پیش کرنے لگ جاؤں گا تو ہمارا وقت بہت اس میں صرف ہو جائے گا اور دوسری باتیں رہ جائیں۔ پھر اللہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دوسری دلیل دیتے ہیں، دلیل نقلی۔ اس کا کیا نام؟ دلیل نقلی۔ یہ نقلی بمقابلہ اصلی نہیں، اگرچہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، یہ نقلی بمقابلہ اصلی نہیں کہ ایک چیز اصلی ہوتی ہے ایک چیز، یہ وہ نقلی نہیں، یہ نقلی ہے نقل سے، وہ نقل جو امتحان گاہوں میں طالب علم لگایا کرتی ہے، دوسرے کے پرچے کو دیکھ کے وہ بات اپنے پرچے پہ کیا کر دینا؟ نقل کر۔ دلیل نقلی کا یہ مطلب ہوتا ہے اللہ پہلے نبیوں کی باتیں قرآن میں نقل کرتے ہیں، پہلی کتابوں کی باتیں قرآن میں نقل کرتے ہیں، اور اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں اوے لوگوں، یہ میرا آخری پیغمبر قرآن کی صورت میں جو دعویٰ پیش کر رہا ہے یہ کوئی نیا تو نہیں ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، پہلے نبیوں نے بھی تو یہی کہا تھا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ دلیل۔ میرے نبی نے کوئی نئی بات تو نہیں کی ہے کہ تمہیں تعجب ہو گیا ہے، پہلے نبیوں کو دیکھیے گا سارے نبی یہی کچھ کہتے گئے تھے، اس کو کیا کہیں گے؟ دلیل نقلی۔ اس کی ایک مثال دیکھیں قرآن پاک میں، صفحہ نمبر ہے 389، 389، 17واں پارہ ہے، اور سورت کا نام ہے سورت انبیاء۔ اور آیت نمبر ہے 25۔ تین آٹھ سات، 389، 389۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، الا نوحی الیہ، مگر ہم اس رسول کی طرف وحی کرتے تھے، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے لہذا میری عبادت کرو۔ اس کو کیا کہیں گے؟ دلیل نقلی از انبیاء۔ دلیل نقلی از انبیاء، یعنی انبیاء سے اللہ یہ بات نقل کر رہے ہیں کہ سارے انبیاء اس مسئلے پر متفق تھے۔ دیکھیں یہ جو صورتوں کے نام ہیں، چلو یہ بھی خلاصے میں جا جائے، یہ نبی پاک نے خود رکھے ہیں اللہ کے حکم سے۔ فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ۔ تو نام رکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔
مسائل کا ذکر ہوا سورۃ النساء، دسترخوان کے اترنے کا ذکر ہوا مائدہ، چوپائے اللہ کے نام پر ذبح کرو انعام، آراف کا ذکر ہوا تو آراف، مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر ہوا تو انفال، یوسف علیہ السلام کا ذکر ہوا تو یوسف، کاف کا ذکر ہوا اصحاب کاف کا تو کاف۔ ہر سورت کے نام رکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ سورت الانبیاء کا نام سورت الانبیاء کیوں رکھا؟ کیا اس میں سارے نبیوں کا نام؟ سارے نبیوں کے تذکرے نہیں، تو پھر مانیے کہ اس کا نام سورت انبیاء اس لیے رکھا گیا کہ اس میں اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا جس مسئلے پر سارے نبی متفق تھے۔ آیت نمبر 25 میں اس کو بیان کیا، مسئلہ توحید۔ یہاں میں توحید کی اہمیت بتانے کے لیے ایک بات خارجی طور پہ کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک میں ختم نبوت کے مسئلے کی بڑی اہمیت ہے۔ فتنہ بھی ہمارے علاقے کا ہی ہندوستان ہندو پاک کا اہمیت بڑی اختیار کر گیا ختم نبوت کا مسئلہ، کہ یوں ہی ختم نبوت کو کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، لوگ گریبان کھول کے آ جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ ایسا مسئلہ ہے ختم نبوت کا، یہ کیوں اہمیت اختیار کرے؟ مسائل تو اور بھی بہت سارے ہیں، ختم نبوت کے مسئلے نے اتنی اہمیت کیوں اختیار کی؟ اس لیے کہ عوام نے یہ دیکھا کہ جو علماء سارا سال آپس میں لڑتے ہیں، مسجدوں کے میناروں پر انہوں نے لاؤڈ سپیکروں کی شکلوں میں توپے فٹ کر رکھے، ان کے رخ ایک دوسری کی طرف رکھے، بازو چڑھا چڑھا کے ایک دوسرے کو چیلنج کرتے، تقریریں ہوتی ہیں، مخالفانہ نعرے لگتے ہیں، لیکن جو ہی ملک میں ختم نبوت کا مسئلہ اٹھتا ہے تو یہ سارے مولوی ایک سٹیج پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، بریلوی بھی آ گئے، دیوبندی بھی آ گئے، اہل حدیث بھی۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو کل تک لڑتے تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے، مناظروں کے چیلنج کرتے تھے، تو یہ ایک ہی سٹیج پہ اکٹھے کھڑے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ سارے علماء اس پر متفق ہو گئے۔ لاہور کے لوگوں، جس مسئلے پر سارے علماء متفق ہو جائیں وہ تو اہمیت والا ہو جاتا ہے، اور جس مسئلے پر سارے انبیاء متفق ہو جائیں تو وہ کتنی اہمیت والا ہو کہ سارے نبی اس مسئلے پر متفق ہیں۔ تو یہ دلیل نقلی ہے از انبیاء۔ بہت ساری اس کی مثالیں، میں اور مثالیں پیش کروں گا تو پھر وقت زیادہ لگ جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ دلیل نقلی از ابراہیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ کیا کہیں گے؟ دلیل نقلی از نوح۔ اب سمجھ آ گئی؟ جہاں جہاں اللہ کسی نبی کا ذکر کریں گے وہ اللہ دلیل نقلی پیش کریں گے اپنے دعوے پر کہ میرا دعویٰ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے، پہلے نبی بھی اپنے اپنے وقتوں میں اسی بات کو بیان کریں گے۔ اور کبھی کبھی اللہ دلیل نقلی پیش کریں گے پہلی کتابوں سے۔ اس کا ایک حوالہ دیکھیے، 15ویں پارے کی ابتدا میں آ جائے، صفحہ نمبر ہے 339، 339 339۔ سورت کا نام ہے بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر ہے 2۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ،
اور ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب یعنی توریت، وجعلناہ ھدی، اور ہم نے اس کتاب کو بنایا تھا ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ کیا کہتی تھی وہ کتاب؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اے لوگو اللہ کے سوا، میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ تو یہ دلیل نقلی ہے از توریت، یعنی جو تورات ہم نے موسیٰ پہ نازل کی تھی اس میں بھی یہی مسئلہ بیان ہوا تھا کہ کارساز ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی بھی کارساز ہو یا پھر ایک واضح میں ہے۔ چلو خلاصۃ القرآن ہی میں نے کل کہا تھا کہ کچھ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جہاں مفسرین بڑے حیران ہوئے کہ کوئی جوڑ نہیں ہے آپس میں، اور مولانا حسین علی نے پھر وہ جوڑ لگایا، بڑا خوبصورت جوڑ لگایا۔ ان میں ایک آیت یہ بھی ہے، دوسری آیت میں موسیٰ کو کتاب ملنے کا ذکر ہے، اور پہلی آیت میں کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من